اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے پاس ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ جو میرے اور آپ کی اور آپ ہمارے نظام حیات میں، ہمارے گھروں میں ایک بڑی ہی الجھن اور مصیبت کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے یہ جو بگاڑ ہے پیدا ہوا ہے وہ نسل در نسل چل پڑا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں نہ صرف اس دنیا میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ آخرت میں مرنے کے بعد اصل میں اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے حسد۔ حسد وہ چیز ہے، وہ عمل ہے کہ جو انسان کو جانے اور انجانے میں دونوں طرح سے گھن کی طرح اندر سے کھا جاتا ہے۔ کہ جیسے میں اپنے آپ کو اپنے دوسرے بھائی سے، سگے بھائیوں میں، دوستوں میں، احباب میں یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی اس بات کی جلن شروع دل میں ہو گئی کہ اود کل زیادہ ہے، میرے کو تھوڑا ہے، اودے بچے زیادہ پڑھ گئے نے، میرے زیادہ نہیں پڑھے، یا اودے منڈے گئے نے، میرے منڈے نہیں گئے، اودی کڑی دی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، میری کی نہیں ہوئی، وہ اس کا شکل صورت اچھی ہے، میری اچھی نہیں، یا میری اچھی ہے تو وہ ایسا ہے۔ یعنی دل میں طرح طرح کے جو شیطان وسوسے اور حسد پیدا کرتا ہے وہ آپ کے اور میرے اعمال کو کھا جاتا ہے، اور اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ جس طرح گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ آپ کے اعمال کو، آپ کے جو بھی صدقے دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح بیٹھ کے میری بہنیں سب دن کرتی ہیں، مگر دوسروں کے بارے میں دوسروں کے نام رکھتی ہیں، دوسروں کے بارے میں گھٹیا جانتی ہیں، گندے ناموں سے ان کو بلایا جاتا ہے، برے نام رکھے جاتے ہیں اپنے سے، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے اپنے برابر کے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، کزنز میں طرح طرح کے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ غیبت کا ہی ایک حصہ ہے، اور حسد یہ ہے کہ بس اد کل نہ ہوئے، اس کے پاس یہ نہ ہو، میرے پاس ہو، اور اس کے پاس کیوں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اس کے لیے بڑی خطرناک قسم کی وعید ہے، اور وہ میں سیدھا آپ کو قرآن پاک پہ لیے چلتا ہوں۔ یہ پارہ ہے 26 حامیم، سورہ الحجرات 49۔ پہلے تو کلیئر بات کر دی گئی کہ جو دو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہیں سب۔ تو آگے کیا کہا ہے؟ آیت نمبر 10 وہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنو، مومنو، یعنی آپ کو سیدھا آپ کو بلایا گیا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی ہمارا آپس میں کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی اس نے آپس میں نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی سنی ہے، کوئی ہے، پہلے تو یہ کلیئر کر دیا کہ کوئی ایک بھی قوم، کوئی بھی ایک آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ تمسخر اڑانا، کسی کے الٹے سیدھے نام گھٹیا جاننا، برا بھلا کہنا، برا بھلا جاننا، اور نام لے لے کے ان کے نام رکھنا، کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں سے عورتیں تمسخر کریں،
ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بہن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ پھر آگے آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ پہلے بھی غیبت کے بیان میں سارا بیان آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج حسد کے لیے یہ بات ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر جان کے اس کے کاموں میں تجسس رکھنا، پیچھا کرنا اور غیبت کرنا حسد کی ہی ایک شکل ہے۔ حسد بیسیکلی وہ بیماری ہے جو کہ انسان کی روح کا کینسر ہے، جو لا علاج ہے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے تو مسلمان مومن ظالموں میں چلے جائیں گے، اور ظالموں کے لیے وعید ہے کہ نہ تو وہ مسلمان ہیں اور وہ نہ ہی ان پر ایمان کا کوثر ہوتا ہے۔ سورہ فاتح کا جو آخری لفظ ہے، آخری جو آیت ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، اور ہمیں ظالموں میں سے نہ لے کے آنا ہے جی، ظالموں میں نہ اٹھانا، ظالم نہ بنانا۔ تو وہ ہم نے اپنے کردار سے بننا ہے۔ تو یہ وعید آ گئی ہے کہ آپ ایک عورت دوسری عورت کا، یہ ڈرامے دیکھیں نا، جو سارا دن ڈرامے دیکھتی ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور دھڑا دھڑ نام رکھے جا رہے ہیں، درانیوں کے جٹھانیوں نے، جٹھانیوں نے بھابھیوں کے، نندوں نے بھابھیوں نے، بہوؤں نے ساس نے، بہنوئیوں نے، سالوں نے، کہاں کہاں آپ کو ہم نام لوں، بازاروں میں ہمسایوں نے، دکانداروں نے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ کے تمام اعمال حقارت ہو جاتے ہیں، آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ یہی رہ جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ جس کے خلاف آپ پیچھے بولتے ہیں وہ آپ کے اعمال سارے نیکی لے جائے گا، آپ کو کنگال کر دے گا۔ جب حساب ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے گلے ڈال دی جائیں گی اور آپ کی نیکیاں لے دی جائیں گی۔ تو بچیں اس وقت سے، اس بیماری سے، اس کینسر سے نکلیں۔ یہ وہ کینسر ہے جس کا علاج آپ دوائیوں سے نہیں کر سکتے، آپ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے کریں گے۔ آج ہی توبہ کریں، آج ہی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور اعلیٰ سمجھنے کی جو بیماری ہے آپ میں اندر لگی ہے، غرور اور تکبر کی، حسد کی آگ بن جاتی ہے، وہ انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ غرور اور تکبر شیطانیت ہے، شیطان کا شیوا ہے۔ ایک انسان کا کیا ہے، وہ تو ایک سانس ذرا سی بند ہو جائے تو کسی جوگا ہی نہیں رہتا، 2 دفعہ واش روم ہو کے آ جائے، تیسری دفعہ جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اپنے آپ پہ غور کریں۔ اپنے گریبانوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جھانکنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، یہ ڈرامے والے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم سب کو۔ ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے اور آج ہی توبہ کریں کہ ہم نے جو کچھ پیچھے ہو گیا وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، آئندہ نہ کریں، آئندہ نہ کسی کی دل آزاری کریں۔ حسد دل آزاریاں کرواتا ہے، حسد تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے، حسد غیبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، کردار کا بھی، گفتار کا بھی، اور ہر عمل جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حسد سے بری کوئی بیماری نہیں، جب یہ لگ جاتی ہے تو پھر جھوٹ کی بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، سب کردار ہی انسان کا جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم آگے کی طرف سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو عزت کے ساتھ پیش ہونا ہے، وہاں پہ بندگی کے ساتھ، اور وہ کچھ لے کے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے، جو ہمارے لیے بہترین رکھا ہے، اور اس کی فکر کریں کہ یہ نہ ہو
کہ آپ کی نماز پڑھانے کی تیاری ہو جائے اور آپ کے پاس نماز کا بھی وقت نہ ہو، اور آپ حسد میں اور لوگوں کے لیے طرف انگلیاں اٹھاتے رہ جائیں۔ ایک انگلی جب کسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو 10 میں سے 9 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کی شیطانیت سے بچا کے رکھے۔ اللہ حافظ۔